مفتی محمد زاہد صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. انہوں نے اپنی گفتگو میں اس کا ذکر بھی کیا کہ یہ عدل الہی ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے اور اس پر مسلمانوں کے درمیان دو تین فرقے فکری اور کلامی فرقے نکلے، جس میں ایک معتزلہ ہے، ایک اشاعرہ ہے اور ایک اس طریقے سے دوسرے جبریہ فرقے بھی کوئی ہیں. اور تو اس حوالے سے معتزلہ اور اشاعرہ میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدل الہی کا موضوع انتہائی اہم ہے. ظاہر ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ ہے، صفات کمالیہ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا. اللہ رب العزت اس عالم خلقت کے اندر جو کام انجام دیتا ہے، جو بھی خلقت کے حوالے سے ہو یا انسانوں کے لیے قوانین کے حوالے سے ہو، ان میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کا اللہ رب العزت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ عدل کے ساتھ ہے. اب اللہ رب العزت کے اس عدل کے حوالے سے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے اندر جو تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے، اس حوالے سے اس کی تشریح کے اندر اختلاف ہے. کوئی بھی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اللہ رب العزت کو عادل نہ مانے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا کسی بھی مکتب کا، چاہے تاریخ کے اندر وہ مکتب آج موجود ہو یا اس مکتب فکر کا وجود آج عملی طور پر ختم ہو چکا ہے. کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ رب العزت کو ظالم سمجھے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر عدل کے معاملے میں اختلاف کیا ہے؟ عدل کی توضیح اور تشریح میں اختلاف ہے. اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کا تعلق اصل میں حسن اور قبح کے ساتھ ہے، حسن و قبح عقلی کے ساتھ ہے. یعنی بعض مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں. کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں حقیقتاً، ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت کے بیان کرنے سے پہلے بھی انسان کی عقل ان اچھائیوں کو درک کر سکتی ہے، جیسے عدل، انصاف کرنا، نیکی کرنا، سچ بولنا، ٹھیک ہے، کسی کی مدد کر لینا. یہ سب کیا ہے؟ اچھے کام ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی کہے تو انسان اپنی اللہ رب العزت کی عطا کردہ عقل کی روشنی میں ان چیزوں کی اچھائیوں کو درک کر سکتا ہے. اسی طرح اس دنیا کے اندر کچھ برائیاں بھی ہیں، جیسے ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، کسی کا حق چھین لینا، جھوٹ بول لینا، غیبت کر لینا. اگر اللہ تعالیٰ ان کی مذمت نہ بھی کرے یا ان سے نہی نہ بھی فرمائے تب بھی ان چیزوں کو درک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اگر کوئی قائل ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حسن و قبح عقلی، کہ آپ حسن یعنی اچھائی کو اور قبح یعنی برائی کو عقلی طور پر درک کر سکتے ہیں. تو معتزلہ بھی اس چیز کے قائل ہیں اور امامیہ بھی اس چیز کے قائل ہیں. جبکہ اشاعرہ کا یہاں پر موقف یہ ہے کہ نہیں، اچھا وہ نہیں ہے کہ جسے اصل عقل جو ہے وہ اچھائی کے طور پر درک کر لے، برائی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو عقل جو ہے وہ برائی کے طور پر جو ہے وہ درک کر لے، بلکہ اچھا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اچھا کہے، اور برائی اس وجہ سے وہ بری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو برا سمجھا. اب اس کا اختلاف اب یہاں تک بھی بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں کوئی خاص ایشو نہیں ہے. اب اس میں جو مین اختلاف پیش آ رہا ہے وہ یہاں پر کہاں پیش آ جاتا ہے؟ چونکہ اب یہ اشاعرہ جو ہے وہ حسن و قبح شرعی کے قائل ہو گئے اس تعریف کی بنیاد پر. اب حسن و قبح شرعی کا معاملہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے اگر اپنے نیک بندوں کو خدا نخواستہ عذاب دے دے تو یہ عدلیہ کی نگاہ میں یہ یقیناً قبیح ہے، یہ ظلم ہے، ناانصافی. اللہ تعالیٰ ایسا کر ہی نہیں سکتا. جبکہ اس تشریح کے مطابق جو اشاعرہ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ کیا؟ یہ عین عدل ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ کر رہا ہے، جب اللہ نے کیا پس یہی عدل ہے. تو یہ جو عدل کے حوالے سے اختلاف ہے وہ اس کی بازگشت جو ہے وہ حسن و قبح عقلی کی جانب ہے. اگر آپ حسن و قبح عقلی کے قائل اگر ہو جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العزت، تو یہی وجہ ہے کہ جو حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں مکاتب فکر میں سے، وہ اس عدل کو اپنے اصول میں شامل کر لیتے ہیں، اور جو حسن قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں وہ اس کو اصول میں شامل نہیں کرتے.